بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اصول الکافی کے دروس کا سلسلہ جاری ہے۔ سبق 197 میں کتاب عقل و جہل کا حصہ 162 ذکر ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے خلاصہ جات کو دیکھ لیتے ہیں۔ سابقہ درس میں حدیث کے مفردات کے لغوی تحقیق پیش کی گئی، ملا صدرہ کے نظریات ذکر ہوئے، متعلقہ لغوی اور روائی شواہد بھی بیان ہوئے، لغت اور معنی حدیث کا ربط بیان کیا گیا۔ اس درس میں زمانہ شناسی کا مفہوم اور 4 عناصر ذکر ہونے والے ہیں۔ معاشرہ کی اخلاقی اور فکری شناخت کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ نعمت عالم اور شقاوت جاہل کا تذکرہ ہونے والا ہے۔ یہ وہ حدیث ہے جس کے متعلق گفتگو جاری ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے مفضل بن عمر کو عقل کے متعلق نہایت اہم اور انسانی تربیتی اصول بیان کیے ہیں۔ یہاں پر حدیث کی بعض لغات کا معنی بھی دیکھ لیتے ہیں۔ مجلبۃ، جذب کرنے کا سبب اور وسیلہ، یہ لغات کی بحث کا تتمہ موجود ہے، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ جہاں تک جناب ملا صدرہ شیرازی کے نظریے کا تعلق ہے تو انہوں نے لغوی بحث مکمل کرنے کے بعد حدیث کے مجموعی مقاصد کے بارے میں نہایت علمی گفتگو فرمائی ہے۔ سب سے پہلے حدیث کا اجمالی تعارف پیش کیا۔ فرمایا یہ حدیث عقل کے متعدد فضائل، اس کی خوبیوں اور جہالت کے بہت سے عیوب اور قباحتوں پر مشتمل ہے، اور اس میں عقلی مواعظ اور حکیمانہ نصیحتوں کا ایک جامع مجموعہ موجود ہے۔ نیز یہ انسان کو اچھے اخلاق اختیار کرنے کی ترغیب دیتی ہے اور بری عادات، راسخ اخلاقی رذائل اور ناپسندیدہ صفات سے سختی کے ساتھ روکتی ہے، اور یہ تمام نصیحتیں واضح دلائل اور روشن شواہد کے ساتھ بیان کی گئی ہیں۔ گویا جناب ملا صدرہ شیرازی نے اس حدیث کا مرکزی موضوع معین کیا ہے، نہایت جامع تعارف پیش کیا۔ ان کے نزدیک یہ حدیث 5 بنیادی موضوعات پر مشتمل ہے: عقل کے فضائل، جہل و نادانی کے نقصانات، عقلی نصیحتیں، حکیمانہ اخلاق، عملی تربیت۔ جناب ملا صدرہ شیرازی حدیث کے اس جملے کے بارے میں فرماتے ہیں: العالم بزمانہ لا یہجم علیہ اللوابس، جو اپنے زمانے کو پہچانتا ہے اس پر شبہات اچانک حملہ آور نہیں ہوتے۔ اس کا مطلب یہ ہے یعنی جو شخص اپنے دور کی کیفیت، اس کے حالات، اپنے زمانے کے لوگوں کی عادات و اطوار سے واقف ہو، وہ شبہات میں گرفتار نہیں ہوتا، اور نہ ہی باطل مغالطے اور فکری دھوکے اس پر اچانک غالب آتے ہیں، بلکہ وہ دور اندیش، محتاط اور معاملہ فہم انسان بن جاتا ہے۔ نیز فرمایا آدمی کو محض خوش گمانی کی بنیاد پر اپنے زمانے کے لوگوں سے ان کی حقیقت سے بڑھ کر توقعات نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ دور اندیشی کا تقاضا یہ ہے کہ مناسب درجے کی احتیاط اختیار کی جائے، یعنی ایسی احتیاط جو بظاہر سوء ظن کا سبب معلوم ہوتی ہے، کیونکہ اس کے ذریعے انسان احتیاط اختیار کرتا ہے۔ لیکن یہاں سوء ظن سے مراد وہ احتیاط ہے جس سے انسان ہوشیار اور محتاط رہتا ہے۔ اس سے مراد لوگوں کے بارے میں واقعی بدگمانی کرنا نہیں، کیونکہ ایسی بدگمانی شریعت میں مذموم اور حرام ہے، بلکہ انسان کو لوگوں کے بارے میں حسن ظن رکھنا چاہیے، اور ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ اس لیے کہ پہلی چیز احتیاط عقلی احتمال اور امکان پر مبنی ہے جو انسان کو دور اندیشی کی طرف ابھارتی ہے، جبکہ دوسری چیز بدگمانی، کسی کے بارے میں بلا دلیل برا عقیدہ قائم کرنا یا بے دلیل الزام لگانا ہے جو ممنوع اور باطل ہے۔ جناب ملا صدرہ شیرازی کے نزدیک العالم بے زمانہ ہی کی نہایت دقیق تفسیر موجود ہے۔ اس کا مطلب صرف تاریخ یا تقویم جاننا نہیں، بلکہ ان 4 معیارات کے تحت زمانے کی معرفت ہے۔ ایسا شخص ہر افواہ کا شکار نہیں بنتا، ہر نظریے سے متاثر نہیں ہوتا، ہر فتنہ اس کے ایمان کو متزلزل نہیں کرتا۔ اس لیے امام نے فرمایا لا تہجم علیہ اللوابس،
یعنی شبہات اس پر اچانک حملہ نہیں کرتے۔ ملا نے حدیث کے لفظ لوابس کی تفسیر میں الاغالیط کا لفظ استعمال کیا، یعنی باطل استدلال، گمراہ کن شبہات، منطقی مغالطے، فکری دھوکے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ زمانہ شناسی صرف سیاسی شعور نہیں بلکہ فکری بصیرت بھی ہے۔ اسی طرح جناب ملا نے الحزم مساعت الظن کی نہایت نفیس تشریح بیان کی۔ ظاہراً حدیث کہتی ہے دور اندیشی بدگمانی ہے، جبکہ قرآن کریم میں ہے اجتنبوا کثیرا من الظن کہ بدگمانی سے اجتناب کرو۔ تو کیا دونوں میں تعارض ہے؟ ملا اس اشکال کو نہایت خوبصورتی سے حل کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں یہاں سوء ظن دو مختلف معنی میں استعمال ہوا ہے۔ جناب ملا صدرہ شیرازی حدیث کے اس حصے الحزم مساعت الظن کے بارے میں نفیس تشریح بیان کرتے ہیں۔ ظاہراً حدیث کہتی ہے دور اندیشی بدگمانی ہے، جبکہ قرآن کریم میں ہے اجتنبوا کثیرا من الظن کہ بدگمانیوں سے اجتناب کرو۔ تو کیا دونوں میں تعارض ہے؟ ملا اس اشکال کو نہایت خوبصورتی سے حل کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں یہاں سوء ظن دو مختلف معنی میں استعمال ہو سکتا ہے۔ مذموم سوء ظن یعنی کسی کے بارے میں بلا دلیل برا عقیدہ قائم کرنا، کسی پر الزام لگانا، دل میں بدگمانی رکھنا، یہ حرام اور قابل مذمت ہے۔ جبکہ دوسرا معنی عقلی احتیاط یعنی ہر امکان کو سامنے رکھنا، دھوکے کے احتمال کو نظر انداز نہ کرنا، ثبوت کے بغیر اعتماد نہ کرنا، یہی حزم احتیاط ہے۔ یہ بدگمانی نہیں بلکہ احتیاطی تدبیر ہے۔ تو حسن ظن اور احتیاط میں فرق فرمایا۔ مومن دل میں لوگوں کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہے لیکن عمل میں احتیاط بھی اختیار کرتا ہے۔ مثلا آپ کسی شخص کو امانت دار سمجھتے ہیں لیکن لاکھوں روپے کا معاہدہ لکھوا لیتے ہیں، یہ بدگمانی نہیں بلکہ حزم و دور اندیشی ہے۔ اس لیے قرآن نے بھی قرض کے معاملے میں لکھنے کا حکم دیا ہے، حالانکہ مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ تجویز عقلی، ملا نے ایک فلسفیانہ اصطلاح استعمال کی، تجویز عقلی یعنی عقل کسی احتمال کو ممکن سمجھے۔ مثلا ممکن ہے کوئی غلطی کر بیٹھے، اس امکان کی وجہ سے احتیاط اختیار کرنا عقلی چیز ہے، لیکن بغیر دلیل یقین کر لینا کہ فلاں ضرور خائن ہے، یہ سوء ظن ہے۔ ملا نے تین نہایت اہم اصول بیان کیے۔ گویا ملا نے یہاں تین اہم اصول بیان کیے۔ اول یہ ہے کہ یہ حدیث عقل، اخلاق اور حکمت کا جامع منشور ہے، جس میں فضائل عقل اور رذائل جہل کو روشن دلائل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ دوم، زمانہ شناسی سے مراد اپنے عہد کے فکری، سماجی اور اخلاقی حالات سے باخبر انسان ہے جو شبہات اور مغالطوں سے محفوظ رہتا ہے۔ دور اندیشی کا مطلب لوگوں کے بارے میں بدگمانی کرنا نہیں بلکہ عقلی احتیاط اختیار کرنا ہے۔ حسن ظن ایک قلبی اخلاق ہے، جبکہ حزم و دور اندیشی ایک عملی تدبیر ہے۔ دونوں ایک دوسرے کی ضد نہیں بلکہ ایک دوسرے کی تکمیل ہیں۔ یہاں پر جناب ملا صدرہ شیرازی حدیث کے اس جملے کی عرفانی، فلسفی اور اخلاقی شرح فرماتے ہیں وَبَيْنَ الْمَرْءِ وَالْحِكْمَةِ نِعْمَةُ الْعَالِمِ وَالْجَاهِلُ شَقِيٌّ بَيْنَهُمَا، انسان اور حکمت کے درمیان عالم کی نعمت ہے جبکہ جاہل ان دونوں کے درمیان بدبخت ہے۔ اس کے بارے میں غالب گمان یہ ہے کہ مراد یہ ہو جو شخص عقل و تمیز حاصل کرنے کے وقت سے لے کر حکمت کے مقام تک پہنچنے تک کا سفر طے کرتا ہے، وہ مسلسل علم کی نعمت اور اہل علم کی لذتوں سے بہرہ مند رہتا ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ علوم کی غذاؤں اور معارف کے خوش ذائقہ پھلوں سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ اس لیے کہ بارگاہ الہی کی معرفت ایک ایسے سرسبز باغ کی مانند ہے جس میں جاری چشمے ہیں، پھلدار درخت ہیں، ان کے پھل نہایت قریب اور آسانی سے حاصل ہونے والے ہیں، بلکہ وہ ایسی جنت ہے جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ جبکہ جاہل اس کے برعکس اپنی زندگی کے آغاز سے لے کر عمر کے آخری لمحے تک وسیع بدبختی میں مبتلا ہے۔ وہ لمبی لمبی آرزویں رکھتا ہے اور تنگ، پریشان اور بے سکون زندگی گزارتا ہے۔ اس کا سینہ تنگ ہے اور اس کا دل تاریکی میں ڈوبا ہوا ہے، یہاں تک کہ اس کی موت آ پہنچتی ہے اور اس کے سامنے سے غفلت کا پردہ اٹھ جاتا ہے اور آخرت میں اس کے لیے سخت عذاب ہے۔ یہاں پر جناب ملا صدرہ شیرازی کے نزدیک نعمت عالم سے کیا مراد ہے؟
حدیث کا ظاہری مفہوم یہ ہے کہ عالم انسان کے لیے نعمت ہے، لیکن ملا اس سے ایک گہرا مفہوم اخذ کرتے ہیں۔ وہ فرماتے مراد صرف یہ نہیں کہ علماء معاشرے کے لیے نعمت ہیں، بلکہ عالم خود بھی علم کی نعمت میں زندگی گزارتا ہے، یعنی جتنا علم بڑھتا ہے اتنا روحانی لذت بڑھتی ہے، اتنا قلبی سکون بڑھتا ہے، اتنی معرفت بڑھتی ہے۔ علم کو غذا قرار دیا، یہ نہایت خوبصورت عرفانی تعبیر ہے۔ جس طرح جسم کو خوراک چاہیے، اسی طرح روح کی غذا علم ہے۔ اگر جسم کو خوراک نہ ملے تو وہ کمزور ہو جاتا ہے، اگر روح کو علم نہ ملے تو وہ مردہ، تاریک، کمزور ہو جاتی ہے۔ یہ تصور قرآن کے اس بیان سے بھی مناسبت رکھتا ہے۔ اومن کان میتا فاحییناہ، اہل معرفت اس آیت میں حیات سے مراد علم کی حیات لیتے ہیں۔ فواکہ المعارف، ملا صرف غذا پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ پھل بھی ذکر کرتے ہیں۔ اس میں لطیف فرق ہے، غذا زندگی برقرار رکھتی ہے، پھل لذت پیدا کرتے ہیں۔ گویا علم روح کو زندہ رکھتا ہے اور معرفت روح کو لذت دیتی ہے۔ معرفت الہی ایک روحانی جنت ہے۔ سب سے بلند تعبیر یہ ہے، معرفت الحضرت الالہیہ کا روضہ، اللہ کی معرفت ایک باغ ہے۔ پھر اس باغ کی 4 صفات بیان کی۔ جاری چشمہ یعنی معرفت کبھی ختم نہیں ہوتی، جتنا انسان آگے بڑھتا ہے اتنا نیا چشمہ کھلتا ہے۔ پھل دار درخت، ہر معرفت ایک نیا عمل پیدا کرتی ہے، ہر عمل ایک نیا کمال۔ پھل قریب ہے یعنی اللہ کی معرفت دور نہیں، اخلاص کے ساتھ ہر انسان اس سے فیض پا سکتا ہے، اور یہ ایسی جنت ہے جس کی وسعت آسمانوں اور زمینوں کی طرح ہے۔ یہ قرآن کریم کی آیت سے اقتباس ہے۔ مقصد یہ ہے کہ عارف کی روح دنیا میں ہی جنت کے آثار محسوس کرتی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں شقاوت جاہل کو بھی بیان فرمایا۔ وسیع و عریض بدبختی، کیونکہ جہالت ہر مصیبت کی جڑ ہے۔ لمبی امیدیں، جاہل ہمیشہ کل، بعد میں، آئندہ کا انتظار کرتا ہے لیکن حقیقت کی طرف قدم نہیں بڑھاتا۔ امام علی علیہ السلام سے منقول ہے، اکثر ما اخاف علیکم طول العمل، سب سے بڑا خوف تمہارے بارے میں مجھے لمبی امیدوں کا ہے۔ تنگ زندگی، یہ بھی قرآن کریم سے ماخوذ ہے۔ فإن له معیشة ضنکا، ظاہری دولت کے باوجود دل بے سکون رہتا ہے۔ دل کی گھٹن، جاہل ہر اختلاف سے پریشان، ہر مسئلے سے خوف زدہ، ہر آزمائش میں بے صبری دکھاتا ہے۔ تاریکی قلب، یہ عرفان کا اہم اصول ہے۔ جہالت صرف دماغ میں نہیں ہوتی، دل بھی تاریک ہو جاتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں ہے، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، کشف غطاء، یہ قرآن کی اس آیت کی طرف اشارہ ہے۔ فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید، موت کے بعد حقیقت سامنے آ جاتی ہے لیکن اس وقت توبہ کا موقع باقی نہیں رہتا۔ اصل پیغام یہ ہے کہ انسان 2 جنتیں حاصل کر سکتا ہے، علم کی جنت، معرفت خدا کی جنت، اور جہنم بھی 2 ہیں، جہالت و غفلت۔ پہلی جنت دنیا میں ہی شروع ہو جاتی ہے، اس طرح پہلی جہنم بھی دنیا میں شروع ہو جاتی ہے۔ یہ واضح ہے کہ امام صادق علیہ السلام کے نزدیک حکمت تک پہنچنے کا سفر خود ایک نعمت ہے۔ عالم صرف دوسروں کے لیے باعث خیر نہیں بلکہ وہ اپنی زندگی میں بھی علم کی غذا، معرفت کے پھل اور قرب الہی کی روحانی لذت سے مسلسل بہرہ مند رہتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جاہل کی محرومی محض آخرت تک محدود نہیں بلکہ دنیا میں ہی اس کی علامتیں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ بے پایان آرزویں، دل کی تنگی، روح کی تاریکی، اضطراب اور معنوی بے سکونی، اس تقابل کے ذریعے ظاہر ہے کہ علم و حکمت ایک زندہ نشوونما پانے والا روحانی باغ ہے، جبکہ جہالت ایک ایسی باطنی ویرانی ہے جو انسان کو دنیا سے لے کر آخرت تک شقاوت اور ندامت کی طرف دھکیل دیتی ہے۔ آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ زمانہ شناسی کا مفہوم اور اس کے 4 عناصر بیان ہوئے، معاشرہ کی اخلاقی و فکری شناخت پر گفتگو ہوئی، نعمت عالم اور شقاوت جاہل کا تذکرہ ہوا ہے۔ اس درس کے متعلق تمرینی سوالات بھی دیکھ لیتے ہیں اور اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔